Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. عزاداران مظلوم کربلا، ناظرین کرام، یہ 10 دن کتنی جلدی گزر گئے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے لگ رہا تھا کل ہی تو چاند رات تھی۔ ان دنوں جس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی وہ کرامات امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج 9 محرم ہے اور کل عاشور کا دن ہے، قیامت خیز۔ یہ دونوں دن 9 محرم اور 10 محرم بہت قیامت کا دن ہے۔ زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے، آل رسول اسیر ہونے والی ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے تو ایسے اور بھی دوسری آیات ہیں، لیکن جو سب سے واضح آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، یہ اس بات کے اوپر دلالت ہے، دلیل ہے یہ اس بات کے اوپر کہ امامت کا منصب خداوند عالم کی طرف سے ہے، نبوت کا منصب خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ یہ آیات نبوت کا منصب ہو یا امامت کا منصب ہو خداوند عالم کے ہاتھ میں۔ خداوند عالم جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ نبی ہے وہ اپنی بات یعنی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس کو معجزے عطا کیے ہیں، کیونکہ اگر معجزے نہیں رہیں گے تو کوئی بات نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے ائمہ اطہار اولیاء الہی خداوند عالم نے بھی ان کو معجزے اور کرامات اور ایک عام طاقتوں سے ہٹ کے ایک خاص طاقت، ایک خاص قدرت ان کو عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی امامت کا اقرار کروا سکیں۔ سارے ائمہ اطہار کے پاس کرامت تھی، معجزہ تھا۔ اسی طرح سے سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ حیات میں اپنی جب تک زندہ رہے کرامات اور معجزات ان سے صادر ہوتے رہے۔ آج اور کل جس چیز کو بیان کروں گا وہ سرکار سید الشہداء کے معجزات یا کرامات ان کی شہادت کے بعد۔ البتہ یہ کرامات یا یہ معجزات اس معنی میں نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، خوش ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، رونے والی چیزیں ہیں۔ تو کچھ چیزیں آج بیان کروں گا، کچھ چیزیں کل انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ اس بات کے اوپر دلالت ہے، دلیل ہے، اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ سرکار سید الشہداء امام برحق تھے، جانشین رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی کرامت یا معجزہ جو بھی کہہ لی سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد اس کائنات میں رونما ہوا ہے۔ یعنی جو چیزیں بیان کروں گا وہ کائنات کے اعتبار سے، عالم کے اعتبار سے جو رونما ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان میں ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ٹکرانے لگے تھے۔ اس بات کو بھی بیان کر دوں کہ آج اور کل جتنی بھی روایات، جو کچھ بھی بات بیان کروں گا کسی ایک شیعہ کتاب سے نہیں بیان ہوگی۔ تہذیب الکمال مزی کی کتاب ہے، تاریخ اسلام ذہبی کی، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی۔ یہ وہ کتابیں ہیں اور یہ وہ علماء ہیں جو اکابر علماء اہل سنت ہیں۔ یہ اگر کسی روایت کی تائید کر دیں تو پھر تائید ہے، یہ اگر کسی روایات کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر وہ ریجیکٹڈ ہے، یہ اگر کسی شخص کی تائید کر دیں تو پھر وہ ثقہ ہے، اعتماد کے لائق ہے، آنکھ بند کر کے اس کی باتوں کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر کسی کو رد کر دیں تو وہ کینسل ہو جاتی ہے اس کی روایت، اس کی شخصیت ہی مجروح ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت معتبر افراد ہیں اور ان کی کتابوں سے ان روایات کو، صرف روایات، ان روایات میں واقع بھی ہیں اور یہ روایت کی حیثیت سے میں
چونکہ وقت محدود رہتا ہے اس لیے عربی نہیں پڑھوں گا، صرف اور صرف اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ جن کتابوں کا نام لیا ہے ان تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ عیسیٰ ابن حارث کندی کہتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، 7 دن تک جب بھی نماز عصر ہم پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ سورج جو دیواروں کے اوپر اس کی روشنی پڑا کرتی تھی، ہمارے گھروں کی دیواروں کے اوپر جو سورج کی روشنی آیا کرتی تھی نماز عصر کے وقت، تو نماز عصر پڑھنے کے بعد سے ہم اپنے گھروں کی دیواروں کو جب دیکھتے تھے تو وہ روشنی ایک دم لال کلر کی، سرخ کلر کی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی سرخ چادر دیوار کے اوپر ڈال دی گئی ہو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے تھے، 7 دن تک بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ کب؟ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد۔ دوسری چیز جو کائنات میں رونما ہوئی سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد، آسمان کا خون کے آنسو رونا تھا۔ یہ روایت بھی انہی تمام کتابوں میں جن کا نام میں نے ذکر کیا ان میں موجود ہے۔ نظرۃ الازدیہ یہ کہتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو آسمان سے خون برسا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم لوگوں کے پاس تھیں وہ سب خون سے بھر گئی تھیں۔ اس قدر آسمان سے خون برسا تھا سرکار سید الشہداء کے غم میں۔ اسی ضمن میں دوسری روایت ہے جعفر ابن سلمان کی۔ جعفر ابن سلمان اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں، خالہ کا نام ام سالم تھا، ام سالم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالہ نے ان سے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو آسمان سے خون، جس طرح کا خون ہوتا ہے، خون کے رنگ کی بارش ہوئی، جس سے گھروں کی چھت اور دیواریں، زمین سب سرخ ہو گئی تھیں۔ خود جعفر ابن سلمان کہتا ہے کہ یہ تو بات میری خالہ نے مجھے بتایا، ام سالم نے، لیکن مجھے دوسرے لوگوں نے خبر دیا تھا کہ خراسان میں، شام میں، کوفے میں اسی طرح کی بارش ہوئی خون کی جب امام حسین علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں۔ تیسری وہ کرامت یا تیسرا وہ معجزہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عالم میں، اس دنیا میں رونما ہوا تھا، جس کو پوری دنیا نے دیکھا، ابن سیرین کی روایت ہے۔ یہ بھی ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابن سیرین کہتا ہے کہ آسمان کسی کے لیے نہیں رویا، کسی کی مظلومیت پر آسمان نے آنسو نہیں بہایا ہے، صرف 2 لوگوں کی مظلومیت پر آسمان نے آنسو بہایا۔ ایک جناب یحییٰ بن زکریا تھے علی نبینا علیہ السلام، اور دوسرے سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ان 2 کے لیے آسمان نے گریہ کیا، آنسو بہایا۔ چوتھی چیز جو عالم میں رونما ہوئی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، وہ دنیا کا تاریک ہو جانا، دنیا میں اندھیرا پھیل جانا۔ یہ روایت بھی تہذیب الکمال میں ہے، تہذیب التہذیب میں، ابن حجر کی تہذیب التہذیب میں، اور تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر میں ہے۔ خلف ابن خلیفہ نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا، اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ ظہر کے وقت آسمان میں ستارے دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ ستارے جوزا عصر کے وقت جو دکھائی دیتا، ستارے جوزا عصر کے وقت دکھائی دینے لگا، اور آسمان سے سرخ کلر کی مٹی اور خاک زمین پر گری ہے۔ یہ روایتیں ہیں جو ہمارے، یعنی ہم بیان کریں تو لوگ کہیں گے غلو کر رہے ہو،
لیکن ہم صرف بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں غیر شیعہ کی کتاب سے، اور متعصبین یعنی وہ افراد ہیں جو بہت متعصب ہے اہل بیت کے سلسلے میں، ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں، ہر وہ چیز جو اہل بیت سے ٹچ ہو جاتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے، اور صحیح ترین روایت ہے، موثق افراد سے ہے۔ اسی ضمن میں دوسری روایت ہے دنیا کے تاریخ ہونے کے سلسلے میں، علی ابن مسہر نے اپنے جد سے نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے تو اس وقت میں ایک یعنی یہ علی ابن مسہر اپنی جدہ سے نقل کرتے ہیں، جدہ کہتی ہے ان کی یعنی دادی یا نانی، غالباً دادی تھی، یہ کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی شہید کیے گئے ہیں علیہ السلام تو میں اس وقت ایک نوجوان لڑکی تھی، آسمان سے کئی شبانہ روز ایسا ہو گیا تھا جیسے خون کا تھکا جم گیا ہوا آسمان کے اوپر، کأنہا علقتن، علقہ جمع ہوا خون، جیسے جمع ہوا خون، پورا آسمان اس طرح کا ہو گیا تھا جیسے جمع ہوا خون ہو۔ ایک اور بتا دوں، باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ دارالعمارہ کی دیوار نے خون کا گریہ کیا، یہ بھی انہی کتابوں میں موجود ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے مقابل میں اس کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے تو دیکھا ابو یحییٰ مہدی ابن میمون کہتا ہے کہ میں نے مروان جو ہند بنت محلب کا غلام تھا اس سے میں نے سنا، اس سے بواب وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے تو دارالعمارہ کی دیواروں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد اس کائنات میں رونما ہوئی، باقی جو بچی چیزیں انشاءاللہ کل اسے بیان کروں گا۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سرکار سید الشہداء کا حقیقی عزادار قرار دے، معرفت کے ساتھ عزائے حسین برپا کرنے کی توفیق دے، اور توفیق دے کہ ہم مقصد حسینی کو سمجھیں اور اس مقصد حسینی کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔